بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب پر، فیس بک پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں طارق متین ہوں۔ اس ویڈیو میں 3 سے 4 بہت اہم چیزیں ہیں، ان کی بات کریں گے۔ کچھ زیادہ چیزیں ہیں، ایک بہت حیران کن چیز ہے، اس کی بات کریں گے۔ تو میں کوئکلی سٹارٹ کر دیتا ہوں وداؤٹ اے فردر ڈو۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو سرکاری ٹیلی ویژن ہے اس کا انتہائی گھٹیا استعمال ہم نے دیکھا ہے، اور یہ گھٹیا استعمال مسلم لیگ نون کی جانب سے کیا گیا ہے۔ مذہبی منافرت کوئی بھی پھیلائے ناقابل برداشت ہونی چاہیے مہذب دنیا میں، مہذب معاشرے میں، کیونکہ اس کا جو استعمال ہوتا ہے وہ کس چیز پر اکساتا ہے آپ کو اندازہ ہے۔ سلمان تاثیر کے ساتھ جو ہوا آپ کو اندازہ ہے۔ آپ جب ایسے جذبات بھڑکا دیتے ہیں تو کوئی بھی ذہن آمادہ ہو سکتا ہے انتہائی قدم پر۔ اس لیے مذہبی منافرت پھیلانا جو ہے، اس کے لیے دیر شوڈ بی زیرو روم، دیر شوڈ بی زیرو ٹالرنس۔ لیکن یہ ہوا، یہ آج ہوا، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جاوید لطیف صاحب نے یہ کیا۔ سرکاری ٹی وی پر آئے، اور سرکاری ٹی وی پر آ کر انہوں نے عمران خان کے بارے میں، عمران خان کے عقائد کے بارے میں، عمران خان کے مسلمان ہونے پر ہی سوال اٹھا دیا۔ وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کی جائے، دنیا بھر میں یہ مقدمہ لڑ رہا تھا۔ وہ شخص جو اقوام متحدہ میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ بھارت کشمیریوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، ہم پر جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے، ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ دیر از نو گاڈ بٹ ون، لا الہ الا اللہ، ہم لڑیں گے۔ اس شخص پر آپ الزام لگا رہے ہیں جس نے جو رحمت للعالمین اتھارٹی قائم کی تھی، اس شخص پر آپ الزام لگا رہے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں، اور یہ سرکاری ٹی وی پر بیٹھ کر کیا جا رہا ہے۔ جاوید لطیف صاحب کی پریس کانفرنس میں جو چیزیں دکھائی گئیں، اس میں ایک تو انہوں نے کہا کہ عمران خان ملک میں فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو لینگویج ہے، یہ مریم نواز شریف کی لینگویج ہے، یہ میاں نواز شریف کی لینگویج ہے، یہ فضل الرحمان کی لینگویج ہے، اور یہ پی ڈی ایم کے لوگوں نے باقاعدہ طور پر دیکھنے کے بعد کہ وہ مسلسل ناکام ہو رہے ہیں، عمران خان کی مقبولیت، عمران خان کی سیاسی کامیابی بڑھتی جا رہی ہے، یہ کیا کہ عمران خان کے خلاف مذہبی منافرت پیدا کی جائے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فواد چودھری صاحب آپ کو بتا چکے کہ عمران خان کے قتل پر کام ہو رہا ہے، یہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ اب سرکاری ٹی وی پر بیٹھ کر جو جاوید لطیف صاحب نے ساؤنڈ بائٹس چلائے عمران خان صاحب کی مختلف تقاریر کے ٹکڑے، اور ان ٹکڑوں سے کیا ہوتا ہے، میں آپ کو پہلے بھی ایک مثال دے چکا ہوں، ابھی بھی دے دوں گا۔ ان پہ لکھا ہوا کیا ہے؟ کیا ایسا لیڈر منتخب کرو گے جو مسلمان ہی نہیں؟ یعنی اگر کسی نے سوشل میڈیا پر یہ کلپ ڈالتے ہوئے یہ جملہ لکھا تھا تو سرکاری ٹی وی نے اس کو چلایا، کیا ایسا لیڈر منتخب کرو گے جو مسلمان ہی نہیں ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو ہے، کیونکہ اس کے نیچے لکھا تو سب بھائی لازمی فالو کریں، تو یہ کسی کے ٹویٹر کلپ کو اٹھا کر، ٹک ٹاک کلپ کو اٹھا کر بنایا گیا، اور ایسے کلپ بھی خود پروڈیوس کیے جاتے ہیں۔ یہ کام کیا گیا عمران خان کے خلاف، اور یہ جو جملہ تھا نا کہ میں نبی کی سیرت سے آپ کو آزادی دلاؤں گا، عمران خان صاحب کا، اس کا سیاق و سباق آگے پیچھے کے کوئی 40 سیکنڈ آپ اس کو جوڑ کر پورا سنیں گے تو کلیئر ہے۔ لیکن یعنی میں آپ کو یہ کہوں کہ تلوار سے آزادی دلاؤں گا تو تلوار کے ذریعے آزادی دلاؤں گا، مگر اس جملے کو آپ صرف یوں کر لیں کہ صرف تلوار سے آزادی دلاؤں گا، تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ تلوار بھی چھوڑ دیں گے، لڑنا ہی چھوڑ دیں گے، کوشش ہی چھوڑ دیں گے۔ تو اس طرح کی حرکت کی گئی، یہ سرکاری ٹی وی پر کیا گیا، انتہائی خوفناک ہے، اس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ ایک دوسرا، جاوید لطیف صاحب جو یہ کر رہے ہیں ان کو خود کو کیا یاد رکھنا چاہیے، ان کو لبیک والوں نے مارا تھا، ٹی ایل پی والوں نے، اور جاوید لطیف صاحب نے اس کے بعد بیان دیا تھا یہ کوئی امن پسند لوگ نہیں ہیں، یہ نہ تو مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اتنی آزادی نہیں ہونی چاہیے۔ سرور پھٹ گیا تھا جاوید لطیف صاحب کا، انہوں نے تمام باتیں کی تھیں۔ اب وہ خود جو اچھا جس پر گزری ہوتی ہے نا وہ ذرا زیادہ احتیاط کرتا ہے، لیکن نہیں، عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی، اس لیے یہ لوگ یہاں تک آ چکے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، آصف علی زرداری صاحب کے معاملے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بڑا عجیب بھنڈ مارا ہے۔ بھنڈ غلطی کو کہتے ہیں ہم ٹیلی ویژن کی لینگویج میں، تو ایک عجیب غلطی کی۔ ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے اندرون سندھ رہنما ہیں، ان کا نام ہے آصف جتوئی، لاڑکانہ کے رہنما ہیں، تعلقہ لاڑکانہ کے۔ ان کے معاملے میں ہوا کیا کہ خبر جب دینی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے، ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے، تو غلطی کر دی گئی۔ جب آپ لکھتے ہیں اپنے موبائل فون پر بھی وزیر اعظم، تو اب آج شہباز شریف وزیر اعظم ہے، لیکن آپ کو
جو گوگل خود آپشن دے دیتا ہے آگے وہ ہوتا ہے عمران خان، یا بعض لوگوں کو چونکہ انہوں نے اگر بہت اچھے سے نہ لکھا ہو تو نواز شریف بھی آپشن میں نظر آنے لگتا ہے، تو آپ وہ سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں، اور کئی دفعہ اگر وہ بہت زیادہ استعمال میں ہوتا ہے تو وہ ہائی لائٹڈ ہوتا ہے، وہ خود آ جاتا ہے۔ اب اگر آپ لکھیں گے آصف علی تو اس کے آگے اگلا آپشن ہوتا ہے زرداری، خود آپ ٹیپ کر لیں ٹائپ ہو جائے گا، یعنی آپ اس کو ٹچ کریں گے اور وہ ٹائپ ہو جائے گا۔ یہی کچھ ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اکاؤنٹ جو بھی چلا رہا ہے، موبائل فون پہ چلا رہا ہے شاید، اس کے ساتھ۔ تو آصف علی جتوئی، یاد رکھیے گا آصف علی جتوئی جو ہیں ان کا نام لکھنا تھا، ان کے انتقال پر اظہار تعزیت کا پیغام لکھنا تھا، لیکن لکھ دیا گیا آصف علی زرداری کے انتقال پر اظہار تعزیت کا پیغام۔ یہ سوشل میڈیا پر اسکرین شاٹ وائرل ہے، میں نے اپنے ٹویٹر پہ، آپ جا کے میری ٹائم لائن دیکھیں، میں نے وہاں پہ شیئر کیا ہوا ہے۔ تو پیپلز پارٹی نے یہ ٹویٹ کر دیا آصف علی زرداری کے انتقال پر بلاول بھٹو زرداری نے انتہائی افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اس کے بعد کسی نے پڑھا ہوگا اور فوری طور پر ڈیلیٹ کیا، لیکن تب تک اسکرین شاٹ لیا جا چکا تھا، کیپچر ہو چکا تھا، وائرل ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے صحیح جو ٹویٹ وہ بھی کیا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا پیپلز پارٹی تعلقہ لاڑکانہ کے رہنما آصف جتوئی کے انتقال پر دکھ کا اظہار، پی 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 چیئرمین کا پی 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 ضلع لاڑکانہ کے اطلاعات سیکرٹری عمران جتوئی سمیت، یعنی ان کا خاندان ہے، سوگوار خاندان کے تمام افراد سے دلی تعزیت کا اظہار۔ اور پھر اس کو پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری کو ٹیگ بھی کیا کہ سر دیکھ لیں آپ ٹھیک ٹویٹ کر دیا ہے، کیونکہ ہوا یہ کہ بلاول کی طرف سے بھی اس پر ریئیکشن آیا کہ یہ کیا کیا گیا ہے، تو انہوں نے صحیح ٹویٹ بلاول کو ٹیگ بھی کیا، غلطی کر دی تھی، اچھا غلطی ہو جاتی ہے، تو ایک تو یہ ذمہ داری سے چلانے والا اکاؤنٹ ہے۔ دوسرا، اگر ایسی چیزیں جو ہیں ہو جائیں تو پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنے سیریس ہیں یہ پارٹی کی سوشل میڈیا چیزوں کو چلانے میں۔ تو یہ بڑی کوئی حیران کن چیز تھی، آصف علی زرداری صاحب کے انتقال کی خبر خود پارٹی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے آ جانا، اور اس پر بلاول کی طرف سے اظہار تعزیت کو بھی ٹویٹ کر دیا جائے، یہ کوئی بہت ہی خطرناک کام تھا، لیکن بہرحال پھر انہوں نے اپنی غلطی سدھار لی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ پیش ہوئے اب سے کچھ دیر پہلے ایس ایس پی آفس، یہ جو دہشت گردی کا مقدمہ عمران خان پہ بنا ہے، آئی جی ڈی آئی جی تمہیں نہیں چھوڑیں گے، جج صاحبہ زیبا آپ کے خلاف بھی ہم ایکشن لیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی، اور عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایکشن لیں گے، تو ہم نے یہ بات کی تھی، یہ کوئی دہشت گردی نہیں ہے۔ تو اس پر ایک جے آئی ٹی بنی پولیس کی، وہاں عمران خان صاحب پیش ہوئے، پیشی کے مناظر پورا پاکستان دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن پہ۔ باہر اگر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے کال کی تو یہ برداشت نہیں کر سکیں گے، ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ اسی مہینے کال ہوگی، یہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ان سے پوچھا گیا کال کب دینے، انہوں نے کہا انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، ان لوگوں سے معیشت نہیں سنبھالی جا رہی۔ آج پھر ڈالر ہر دن گزرتے دن بدلتا ہے، ڈالر 1.5 روپیہ مہنگا، 2 روپیہ مہنگا، 2.25 روپیہ مہنگا۔ آئی ایم ایف سے ڈیل ہو جانے کے بعد پیسے آ جانے کے باوجود بھی ڈالر مسلسل مہنگا ہو رہا ہے، بجلی مسلسل مہنگی ہو رہی ہے، اور حکومت جو ہے وہ کر کیا رہی ہے؟ آٹھ وزیر ایک ایک دن میں اس کابینہ میں ڈالے جا رہے ہیں، 70 تعداد ہو گئی ہے وزیروں کی۔ یعنی اب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ یہ جملہ کہہ سکتے ہیں کوئی رہ تو نہیں گیا جسے وزارت نہ ملی ہو، یہ حال ہے۔ ایک پارٹی کی ٹوٹل اسٹرینتھ اسمبلی میں 84-85 کی ہے، اور اس حکومت کی جو وزراء کی تعداد ہے، مشیروں کی تعداد ہے، وہ 70 تک پہنچ چکی ہے۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی کیبنٹ ہے جس کے پاس بہت ہی کچھ تھوڑے وقت کا مینڈیٹ، اچھا مینڈیٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ مینڈیٹ تو حکومت بنانے کا ملا جب آپ کو نمبر ملیں گے، اس پر آپ کو کہا جائے گا حکومت بنائیے، آپ 1 سے 2 اتحادی لے کر حکومت بنا لیں گے۔ لیکن پچھلی حکومت کے اتحادی توڑ کے جو ریکوائرڈ نمبر ہے اس کا آدھے سے بھی کم ہو آپ کے پاس، وہ لے کر پھر آپ حکومت بنائیں، تو یہ کوئی مینڈیٹ تو نہیں ہے، یہ تو چوری ہے۔ اور اس چوری کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ پرویز اشرف صاحب کے اکاؤنٹ جو کیسز تھے وہ ختم، شاہد خاقان عباسی کا کیس ختم، جو وزیر اعظم کا خود کیس ہے وہ ختم، تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اس میں۔ اس لیے یہ کوئی مینڈیٹ نہیں تھا، یہ چوری تھی، اور یہ چوریاں پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ حل صرف ایک ہے، اور صاف شفاف الیکشن کروائے جائے، اس پر بات کر سکتے، ورنہ نہیں ہوگی بات۔ اور انہوں نے کہا کہ اس مہینے عوام کا سمندر نکلے گا، جتنا آپ مجھے دیوار سے لگائیں گے میں اتنا تیار ہوں۔ مراد سعید صاحب کہہ رہے ہیں مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ سیف اللہ نیازی کے گھر پر چھاپا مارا گیا ہے، مختلف چیزیں قبضے میں لے گئے، اس سلسلے میں سرچ وارنٹ بھی سامنے آیا، سیف اللہ نیازی نے خود شیئر کیا تھا۔ پارٹی کا اہم رہنما عمران خان صاحب کے رشتہ دار ہیں نامنظور.com، جس پر دنیا بھر سے لوگ پیسے بھیج رہے ہیں،
वहां पर जो है वो इलीगल फंडिंग साबित करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान इन लोगों से किसी सूरत मैनेज नहीं हो रहा, तो इसलिए ये लोग जो है ये तमाम एफर्ट इमरान खान के खिलाफ कर रहे हैं। जाते जाते मैं आपको बताऊं, कराची में एक चोरी हुई है। ये जो चोरी है ये कोई इंतहाई अजीब चोरी है, क्योंकि चोरी आमतौर पर होती है ना, किसी का बटवा मार लिया, किसी की दुकान से मोबाइल उठाकर ले गए, या ताला तोड़ा और सामान ले गए। लेकिन ये जो चोरी हुई है ये कराची एयरपोर्ट पर हुई है। कराची एयरपोर्ट पर हैंगर्स, जहां पर जहाज खड़े होते हैं, वहां से चोरी हुई है। यानी आपका जो सबसे सिक्योर हिस्सा होना चाहिए उसमें चोरी हुई है। इंजन के पुर्जे, बल्कि पूरे पूरे इंजन ये गायब होने का इंकशाफ हुआ है। निजी फ्लाइंग स्कूल का हैंगर है, वहां पर ये तैयारे खड़े हुए थे, इनके पुर्जे और इंजन गायब हुए हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने निजी फ्लाइंग स्कूल के हैंगर को सील कर रखा था। अब ये चोरी हुई है सील्ड जगह पर, यानी अंदर के ही लोग हैं। ये इस जगह एक आम आदमी का जाना, एक आम चोर का जाना पॉसिबल नहीं होता, तो जो चोर है वो अंदर का चोर है। तो सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से एक निजी कंपनी है के एविएशन, इनको नादहिंदा करार दिया गया कि आपके ड्यूज हैं, आपने वो ड्यूज अदा नहीं किए, आप लोग ऑपरेट नहीं कर सकते। तो सिविल एविएशन ने इनके तैयारे जो अपनी कस्टडी में ले लिए और हैंगर को सील कर दिया। हैंगर सील हो जाने के बावजूद इनके तैयारों से करोड़ों रुपए के पुर्जे और इंजन, जहाजों के इंजन, ये गायब हो गए। और दो तैयारे जो उनकी पंखड़ियां भी गायब हो गई हैं। अब ये पूरा इंजीनियर्स वाला काम है, तैयारों की पंखड़ियां निकालना, तैयारों का इंजन और उनके पुर्जे निकालना, ये पूरा इंजीनियर्स वाला काम है। ये जो बैटरी चोर होते हैं कराची में और मुख्तलिफ शहरों में आपको जगह जगह मिल जाते हैं, ये वो काम नहीं है। या ये जो बच्चे होते हैं सड़क पर, ये बच्चे आते हैं और आकर गाड़ी का जो साइड मिरर होता है उस पर अपना पूरा बोझ डालते हैं, वो टूटता है और ये उठा के अपने कचरे के थैले में डालते हैं और ले जाते हैं। ये वो चोरी नहीं है, ये चोरी बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड चोरी है और हाई सिक्योरिटी जोन है। इसमें सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है उसकी जानिब से एफआईआर अब तक दर्ज नहीं कराई गई है। ये सिविल एविएशन अथॉरिटी की एफआईआर बनती है, मगर इस सिलसिले में अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। हमारे यहाँ ऐसी चोरी होती है। हमारे तो वो जो तैयारा था नून लीग के दौर में, गालिबन पीआईए का जो हेड था वो जर्मनी लेकर भाग गया था, तो हमारे यहाँ और फिर उसको बाद में पता चला, ऐवान में डिस्कस हुआ तो पता चला वो तैयारा ही पूरा लेके मुल्क से चला गया था। हमारे यहाँ ऐसी चोरियां हो जाती हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।